السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے ویکنڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا، اور جس میں میں ذکریہ ہاشمی ایز یوزول آپ کا ہوسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور اس ویکنڈ پہ ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں عقل ہے محو تماشا، جو ہم پہلے بھی کرتے رہتے ہیں ویکنڈ پہ. اور مقصد اس پروگرام کا ہم ہر ایک پروگرام میں ایکسپلین کرتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو مزید صحت مند بنا سکیں، اور اپنے معاشرے میں جہاں پہ بھی مسائل ہیں، چاہے وہ ذہنی سطح کے مسائل ہیں، چاہے وہ زندگیوں کو گزارنے میں کوئی مسائل ہیں، تو ہم ان چیزوں کے اوپر، ان ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور ان دا اینڈ ہم اپنے ویورز کے لیے اور اپنے سارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک آسانی کا راستہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں. اور ویکنڈ پہ اس پروگرام کو لانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ فوڈ فار تھاٹ دے سکیں آنے والے ہفتے کے لیے، کیونکہ منڈے جو ہے وہ ایک بڑی مشکل چیز ہوتا ہے جب وہ آ جاتا ہے سنڈے کے بعد. بٹ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ویکنڈ پہ آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں، آپ کے ساتھ کچھ ایسی اچھی چیزیں شیئر کریں جو آپ کو اگلا ہفتہ بہتر گزارنے میں مدد دے سکیں. ہر دفعہ کی طرح میں بڑھتا ہوں اپنے جو ہمارا پینل ہے ان کے انٹروڈکشن کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہے مس شمائلہ بطول. مس شمائلہ بطول از ورکنگ ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز لاہور، اور اس کے علاوہ مس جو ہیں وہ اپنی ایکسپرٹیز رکھتی ہیں کافی ساری چیزوں میں، ٹین ایج ایگزیکٹو اسکلز، اس کے علاوہ بھی جو ہمارا انڈور ٹریٹمنٹ ہے اس میں بھی اپنی ایکسپرٹیز رکھتی ہیں. انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین، اور مس تحسین جو ہیں وہ ہماری یہاں پہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ڈائبٹیز انسٹرکٹر جو ہیں وہ ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ پینل میں ہے مس عطرت زہرا، اور مس عطرت زہرا بھی ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ولنگ ویز کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ انڈور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اپنی خاص ایکسپرٹیز رکھتی ہیں. وی ویلکم یو آل ان دا شو. اور بات ہم میم کرنے جا رہے ہیں کہ عقل ہے محو تماشا، اس کے اوپر تو کافی ساری بات ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے وہ ویورز جو ہمیں پچھلے شو کو دیکھ رہے تھے ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم پچھلے شو میں انگزائٹی کے اوپر بات کر رہے تھے، اور انگزائٹی کے اوپر ایک بات کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج کل انگزائٹی ہمارے یہاں پہ ارد گرد بہت زیادہ پریویل کر چکی ہے، اور ہم خود بہت زیادہ چیزوں کو لے کر اکثر انگزائٹی کا شکار رہتے ہیں. سو جسٹ ٹو ہیو اے ریکیپ اباؤٹ دا پریویس پروگرام، آئی ووڈ لائک کہ مس عطرت تھوڑا سا ہمیں ریکیپ دے دیں کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں انگزائٹی کے حوالے سے کیا چیزیں ڈسکس کی. ہاں جی، میں آپ کو اس بارے میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ انگزائٹی کے اوپر ہم نے پچھلے پروگرام میں کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ انگزائٹی اصل میں ہے کیا، کیونکہ یہ بھی ڈپریشن ہی کی طرح ہماری سوسائٹی میں غلط العام ایک ایسی یعنی ٹرم ہے جس کو کہ لوگ ہر جگہ فٹ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انگزائٹی کچھ اور ہے، کلینکل انگزائٹی کچھ اور ہے، اور اس کی کون کون سی فارمز ہیں، یہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. جب ہم اپنے مستقبل کی پلاننگز میں بزی رہتے ہیں تو کہاں پر ہم کسی صحیح پلاننگ سے نکل کر ہم انگزائٹی والی تھاٹس میں چلے جاتے ہیں. اس میں ڈسٹنگوش کرنا اور وہاں پر ایک آئیڈینٹیفیکیشن پیدا کرنا کہ کون سی ایسی سوچیں ہیں جو ہمیں بے جا خوف یا ایگورافوبیا یعنی سوسائٹی سے ایک خوف پیدا کر دیتی ہے ہمارے اندر، یا ہمارے اندر کوئی ایسی امپیئرمنٹ لے آتی ہے جس سے ہماری زندگی کی کوالٹی خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وے میں ہم نے انگزائٹی کے اوپر بات کی تھی پچھلے پروگرام میں، اور آج بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے سکیں کہ انگزائٹی اصل میں ہے کیا، اور پھر اس کی مینجمنٹ پہ بھی اس سے نمٹنے کا طریقہ بھی لازماً ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. میم ڈائریکٹلی کمنگ ٹورڈز یو، آج کے پروگرام میں ہم انگزائٹی کو کس طرح سے دیکھنے جا رہے ہیں؟ کہ لاسٹ پروگرام میں جسے مس عطرت نے بتایا کہ انگزائٹی ہے کہ آج ہم کچھ ٹائپس کے اوپر بات کریں گے، اور مینلی ہمارا جو فوکس ہے نا وہ یہ ہے کہ جب کوئی اینشیس ہوتا ہے، جب کوئی خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے، جب اس کو بے جا خوف گھیر لیتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں ہمارے نارملی رویے ہوتے کیا ہے، کیونکہ اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بہت دفعہ ایسے رویوں کو سیف بیہیویئرز کے نام سے جان رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اصل میں ہماری پرابلمز کو بڑھا ہی رہے ہوتے ہیں. یعنی کچھ ایسے بیہیویئر ہیں جو واضح طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ اگر کسی چیز کا خوف ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ ایسے رویے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بھی نہیں کرنے چاہیے. انگزائٹی کے رائٹ بیہیویئرز کیا ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے، اینڈ کچھ ہم چونکہ عقل ہے محو تماشا ہمارا پروگرام ہے تو ہم تھاٹس ریلیٹڈ بھی بات کریں گے کہ ان اینشیس تھاٹس ہوتی کیسی ہیں، وہ ان کا کنٹینٹ کیا ہوتا ہے، اینڈ اس حوالے سے پھر ہم اس کی مینجمنٹ کیا کر سکتے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی مینجمنٹ اوور آل کیا ہوتی ہے، خاص کر کے سوچوں کو کیسے چیلنج کیا جاتا ہے، چونکہ ہم CBT کے ریفرنس میں یہ پروگرام کرتے ہیں
کہ اپنی سوچوں کو, اپنے سوچنے کے انداز کو, اپنے بلیفز کو چینج کر کے ہم اپنی لائف میں ایسی پرابلم سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں. پرفیکٹ. ہم نے مطلب انگزائٹی کے اوپر تھوڑا سا آج پلان کیا کہ ہم مزید بات کریں گے. مس, آپ سے آپ کا میں اس میں ماہرانہ رائے ضرور چاہوں گا کہ انگزائٹی کے اوپر جو ہے وہ ہم آج کس طرح سے بات کرنے جا رہے ہیں اور کیا اسپیسیفک چیزیں ہوں گی جن کو ہم آج ڈسکس کریں گے. اس میں میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ انگزائٹی کا جو مین کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا لاسٹ پروگرام میں, جس میں کہ ہم نے بتایا کہ بیسکلی ایک وسوسوں میں رہنا, ڈر یا خوف کا شکار رہنا اور ایک فیئرفل رہنا جو ہے اس کا مین کمپوننٹ ہے جو لوگ اینکشس رہتے ہیں. تو اس کے اندر کچھ ٹائپس کو سمجھ لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک تو اس میں ہے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے, جس میں آپ جنرلی کسی بھی بات پہ, اس کے لیے اسپیشلی یہ نہیں کہ آپ ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا کوئی لوگوں سے انٹریکشن سے ریلیٹڈ اینکشس ہوں, جنرلی لوگ ہر چیز کو لے کے جو ہے وہ کچھ فیئرفل رہتے ہیں, کچھ اپریہنسو رہتے ہیں اور ان کا ایٹیٹیوڈ اور پیٹرن جو ہے وہ بیہیویئرس کا کچھ ایسے ہی بن جاتا ہے. اس کے علاوہ فوبیاز ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے, جن کے اندر سوشل فوبیا, ایگورا فوبیا اور اس کی اور ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, وہ بھی اسی کی ایک ایکسٹینشن میں آتا ہے. پینک ڈس آرڈرز ہیں جو کہ وہ بھی انگزائٹی کا ہی ایک مینیفیسٹیشن آپ سمجھ لیں, جب وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے فزیکل سائنس اور اس کے جو ایموشنل سائنس ہیں وہ آپ کی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر آپ کو ایک ٹریٹمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. تو وہ پینک ڈس آرڈرز بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جن لوگوں کو بہت فیئرز ہوتے ہیں, ہیلتھ کے معاملے میں بہت وہ کانشیس رہتے ہیں اور اگر ان کے ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں تو پھر بھی ان کو ڈاؤٹ رہتا ہے. اچھا, انگزائٹی میں آپ دیکھیں گے کہ موسٹلی ایک نیگیٹو اپریزل جو ہے نا اور ایک سوچنے کا طریقہ ہی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف بہت زیادہ آپ رجحان دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کوئی پیسمزم سے ریلیٹڈ کوئی پوائنٹ وہ نکال لیں گے اور کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات. اگر فار ایگزامپل جیسے میں نے ہیلتھ ایشوز کی آپ کو مثال دی, تو اگر ان کے ٹیسٹ کلیئر آ رہے ہیں تو پھر بھی وہ کہیں گے کہ کوئی مشینز میں, کوئی ڈاکٹر کی اسیسمنٹ میں کچھ مسئلہ تھا, پرابلم مجھے ہے اور اس کے فزیکل سائنس اگر نظر نہیں آ رہے تو دیٹ از این الارمنگ سائن. تو یہ سب چیزیں جو ہے, اس کے علاوہ پوسٹ ٹرومیٹک ہوتی ہے انگزائٹی, بہت ساری قسم کی ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کچھ کامنالٹیز جو ہیں وہ یہی ہے کہ انسان فیئرفل رہے گا, خطرہ محسوس کرے گا, ڈرا ڈرا رہے گا اور اس کے بیہیویئرز میں آپ کو جیسے مس نے بھی بتایا اوائڈنس اور سیفٹی بیہیویئرز جو ہے وہ مین دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, جن پہ ہم ڈیفینیٹلی ابھی پروگرام میں آگے جا کے ٹائپس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں, بیکاز یہ ہم ٹائپس جو بات کر رہے ہیں انزائٹی ڈس آرڈر کی ٹائپ کی بات کر رہے ہیں نا, کہ جب ایک انزائٹی عام پرابلم سے ڈس آرڈر بن جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو فوبیاز ہوتے ہیں. فوبیاز مینز irrational فیئر, یعنی ایک فیئر وہ ہے جو کہ جیسے سانپ سے آلموسٹ سب کو خوف آتا ہے, ڈر لگتا ہے, تو اٹس نیچرل, اٹس نارمل. بٹ جب سانپ کے خیال سے بھی ڈر آنا شروع ہو جائے اور ہاتھ پاؤں پھول جائیں اور آپ کو irrationally آپ فیئرفل ہو جائیں, تو دس از کال فوبیاز. سب سے بڑا پرابلم جو آج کل نظر آ رہا ہے خاص کر کے ینگسٹر میں وہ سوشل انزائٹی ہے. یعنی سوشل انزائٹی ایک بہت پرومیننٹ پرابلم ابھر رہا ہے کہ لوگوں کو لوگوں سے ملنے کا خوف ہوتا ہے, اب وہ چاہے ججمنٹ ہو, چاہے وہ کسی بھی طرح کا خوف ہو. سوشل فوبیا بہت زیادہ بڑا, کنفائنڈ پلیسز کا بہت زیادہ خوف ہوتا ہے لوگوں کو, بند جگہوں پر, چھوٹی جگہوں پر ان کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. انزائٹی کی مینیفیسٹیشن کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا, چونکہ ہم ڈپریشن کی جب بات کر رہے تھے تو ڈپریشن سیڈنس کے ایموشن سے آتا ہے, یعنی افسردگی کے ایموشن سے آ رہا ہوتا ہے, ہوپ لیسنس جو ہے. انزائٹی ہے جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی, یہ خوف کے ایموشن سے آ رہا ہوتا ہے, یعنی خوف کا آؤٹ آف پروپورشن ہو جانا انزائٹی کہلاتا ہے. یعنی خوف ہمیں چیزوں کو, ڈینجر کو الرٹ کرتا ہے ہمیں اور ڈینجر کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. لیکن جب یہ آؤٹ آف پروپورشن ہوتا ہے تو پھر یہ بے چینیاں پیدا کر دیتا ہے آپ کے اندر, اور جب کسی کے اندر بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلا رویہ جو کوئی اڈاپٹ کرتا ہے وہ اوائڈنس کا ہوتا ہے. اچھا میم, میں اس میں تھوڑا سا کانسیپٹ کی کلیئرٹی کے لیے چاہوں گا کہ کسی بھی چیز سے ڈر لگنا انگزائٹی نہیں ہے, اور مطلب کسی بھی, کیونکہ نارمل بھی ہو سکتا ہے. تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو ڈفرینشیٹ کریں گی کہ اچھا اب یہ انگزائٹی بن چکی ہے اور اب یہ نارمل جو ہے وہ فیئر؟ دیکھیں, اس میں اگر میں اپنی رائے کا اظہار کروں تو بہت سارے خوف جو ہیں وہ واقعی ہماری لائف کو سیف بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ کو اونچی جگہوں سے خوف نہ ہو تو آپ جمپ کر دیں, یا آپ کو پانی سے ڈر نہ لگے تو آپ بغیر سوئمنگ آتے ہوئے بھی پانی میں گر جائیں. تو بہت ساری چیزیں ہماری سیفٹی کے لیے ضروری ہوتی ہیں. جیسے ہم
روڈ کراس کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ ڈر کے مارے نہیں دیکھتے, وہ احتیاطاً دیکھتے ہیں. اچھا, ڈر جو ہے وہ پازیٹیو وے میں ہماری ہیلپ بھی کر رہا ہوتا ہے, ہمیں بچا بھی رہا ہوتا ہے, اور لیکن جب یہ ایک خاص ایکسٹینٹ سے بڑھ جاتا ہے, جیسے مس شمائلہ نے ایوائڈنس کا ورڈ یوز کیا ہے کہ جب ہم اپنی سیفٹی میئرز کو لیتے ہوئے اپنی زندگی کے ضروری معاملات کو کرتے وقت بھی ایوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جیسے کہہ لیں کہ ایکسیڈنٹ کے خوف سے آپ ڈرائیو کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, مطلب ڈس فنکشنلٹی شاید کس حد تک جو ہے وہ انوالوڈ ہو رہی ہے, بالکل آپ زندگی کو جینا چھوڑ دیتے. تو یہاں پر انگزائٹی کا ورڈ جو ہے وہ فٹن ہوتا ہے. یہی ہے کہ ڈینجر کو آپ اوور رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. ڈینجر ہے تو صحیح, اور آپ کو کہیں نہ کہیں اس کو گیج کرنا, رسک کو اسیس کرنا آنا چاہیے, ورنہ آپ کی لائف دوسری سمت میں جو ہے وہ مشکلوں کا شکار ہو جائے گی. آگ ہے تو اس کو آپ نے نہیں چھونا, آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. بٹ جب آپ اوور رسپونڈ کرتے ہیں اور کچھ ویگ اور ایمبیگوس سی آپ کی کچھ اسٹیٹ رہتی ہے اور آپ اس طرح سے چلتے ہیں, تو وہاں پہ پھر پرابلم آنی شروع ہوتی ہے. اس میں یہاں پر جیسے آپ نے کہا کہ کہاں پر وہ ایک پرابلم بن جاتی ہے, تو جیسے رائٹلی سیٹ مس فطرت نے کہا کہ ڈس فنکشنالٹی کریٹ ہو جاتی ہے جب آپ کام کاج کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ آپ کو ہنڈرنسز پیدا کرنا شروع کر دیں. انزائٹی میں دو چیزیں کوئی بھی بندہ کر رہا ہوتا ہے. ایک, وہ اپنی فیئر کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہا ہوتا ہے, یعنی وہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے اور یہ تباہیاں کرنے والی چیز ہے, یعنی اوور ایسٹیمیٹ دا فیئر جس کو کہتے ہیں. اور دوسری سائڈ پر وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی کیپیبلٹیز کو, یعنی ادھر سے اس کی سوچ اس کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ نہیں اب کوئی یہ نہیں ہو سکتا ہے, خرابی ہوگی, ڈر جاؤ, اور ان کا باڈی اسی کے سمت میں اکارڈنگلی جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, ٹریمرز یا دل کی دھڑکن کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس جو چیزیں ہیں جن سے میں حل کر سکتا ہوں مسئلے کو, ان کو بھی بالکل ڈس ریگارڈ کر دیتے ہیں. اسی لیے تو پھر وہ فائٹ اور فلائٹ کے موڈ میں جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری تو کیپیبلٹی اتنی ہے ہی نہیں, اور یہ چیز جو ہے, یہ پرابلم جو ہے یہ بہت زیادہ بڑی ہے, تو پھر وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, اوائڈ کرنے یا فار ایگزامپل یہ سوشل فوبیا کی جیسے مس نے بات کی نا, پبلک اسپیکنگ کا جیسے لوگوں کو بہت فیئر ہوتا ہے, اس میں پھر بولنگ کا, ججمنٹ کا ان کو ہوتا ہے کہ مجھے جج کیا جائے گا, یہ میں کہیں فمبل کر گیا تو کیا ہوگا, میں بھول گیا تو کیا ہوگا, کسی نے کوئی میرا کوئی نیگیٹو پوائنٹ اٹھا لیا, کوئی میرا اف دے میک فن آف می, یا مے بی دے تھنک کہ آئی ڈونٹ نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو اس طرح کے فیئرس وہ پھر موسٹلی لوگ آئسولیشن میں اور اوائڈنس میں جاتے ہیں اور اس چیز کو آپٹ ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ پھر آبویسلی پھر لائف کو ڈس فنکشنل بھی کرے گی چیز, اور آپ کی لائف کوالٹی کو ڈسٹرب کرنے کی طرف جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں جیسے ہم انڈر ایسٹیمیٹ یا اوور ایسٹیمیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو انزائٹی میں جیسے ہم یہاں پر بہت دفعہ فیملیز کو آؤٹ آف فیئر آپریٹ کرتا ہوا دیکھتے ہیں. اب دے آر اینشیس آلسو. ٹریٹمنٹ میں جب وہ ٹریٹمنٹ کروانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر بہت سارے خوف خدشات ان کو پرابلم کی حد تک پریشان کرتے ہیں, اور وہ سم ٹائم آؤٹ آف فیئر ایسا کوئی اسٹیپ بھی لے لیتی ہیں فیملیز اور پیشنٹ آلسو, جو کہ اوائڈنس کو زیادہ ایڈوکیٹ کر رہا ہوتا ہے, اوائڈنس کو زیادہ پریفر کر رہا ہوتا ہے رادر دین کہ آپ اپنے فیئر سے, اپنی بے چینیوں سے کنفرنٹ کریں. اچھا, انگزائٹی کا ایک بہت ہی شاندار فیچر یہ ہوتا ہے کہ انگزائٹی میں جو بھی شخص مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے لیے کوئی شارٹ ٹرم کوئی فوکس کر کے کوئی ریمیڈی ایسی بنا رہا ہوتا ہے کہ فوری طور پر بے چینی کو ختم کرنے کے لیے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے, اور ایگزیکٹلی وہی کام جو وہ کسی مختصر مدت میں اس کی بے چینی کو کم کر رہا ہے, وہی کام کرنا اور کرتے رہنا لانگ ٹرم اس کی زندگی کو ڈس فنکشنل کرتا ہے. یعنی شارٹ ٹرم وہ اس کی انگزائٹی کو مینیج کر بھی دے گا, تو وہی ایگزیکٹلی وہی کام اس کی زندگی کے لیے تباہی اور بربادی لے کے آتی ہے. اس پوائنٹ کو مطلب کوئک فکسز جو ہیں وہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ وقتی طور پہ تو شاید سہارا دے دیں گے سچویشن میں, بٹ ان دا لانگ رن وہ ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشل. اور انگزائٹی میں یہ پیٹرن ہوتا ہے کہ پرسن کو سوچتا یہ ہے کہ میں فوری طور پہ بس اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کر لوں, باقی بعد میں آپ کی گروتھ بہت ہنڈر ہو جاتی ہے. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی گروتھ ہی نہیں ہوتی ہے اس طرح. اور انگزائٹی آن دا ادر ہینڈ بڑھتی جاتی ہے, یعنی اوائڈنس اگر کوئی پیٹرن, جیسے ہم بیہیویئرس کی بات کر رہے ہیں, تو دو طرح کے بیہیویئرز نظر آتے ہیں خاص کر کے اینشیس لوگوں کے. ایک تو اوائڈنس کلیئر ہے, کیونکہ جسم اتنی بری طرح سے بے چینیاں فیل کر رہا ہوتا ہے کہ
کوئی بھی پریفر کرتا ہے کہ اوائڈ ہی کیا جائے اس ایکسپیرینسز کو, سچویشن سے بچا جائے. ہاں, جیسے اگر آپ کو مس عائشہ کا کیس یاد ہو تو انہوں نے اوائڈنس کی اسٹریٹجی کو اپنایا تھا کہ مجھے پروموشن لینی ہی نہیں ہے, مجھے اپنی اس کمفرٹ زون میں رہنے ہیں. ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سم ٹائم اینشیس لوگ جو ہے نا وہ سیفٹی بیہیویئر کے نام سے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جس میں وہ کچھ ایسے رویے اڈاپٹ کر لیتے ہیں جس میں وہ سم ہاؤ اپنے آپ کو سیف فیل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس چیز کو ہم ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. مطلب دو بیہیویئرز ہو گئے, پہلا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوائڈ کرتے ہیں, اس سچویشن سے دور لے جاتے ہیں, اور دوسرا سیفٹی بیہیویئر جو جس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی طرف جاتے ہیں. یعنی دو پیٹرنز وہ یوز کرتے ہیں. ایک تو وہ اوائڈ کر کے اپنی انزائٹی کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کو پریزنٹیشن کا خوف ہے یا کوئی میٹنگ ہے اور میٹنگ میں ان کو لگتا ہے کہ کوئی مجھے رسپانسبلٹی مل جائے گی, یا کوئی بھی خوف ان کو میٹنگ میں اپنی ورک پلیس پر کوئی بھی گھیر لیتا ہے کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کیا جائے یا جس طرح سے, تو ایک آپشن اوائڈنس والی یہ ہوگی کہ نہ تو وہ کوئی پریزنٹیشن دے گا اور نہ ہی کوئی میٹنگ میں آئے گا, وہ کوئی بہانہ کر کے اس ایکسپیرینس سے ہی اسکیپ کر لے گا. ٹھیک ہے. سیفٹی بیہیویئرز میں یہ ہوگا کہ جیسے اب وہ میٹنگ والی بات ہے تو وہ بندہ فرنٹ رو میں بیٹھنے کی بجائے لاسٹ میں بیٹھے گا, صحیح ان پٹ اتنی نہیں دے گا. یہ سیفٹی بیہیویئرز ہوں گے. اور اپنے آپ کو انگیج نہیں اتنا زیادہ رکھے گا تاکہ اس کی نظر, اس کے باس کی نظر اس پہ نہ پڑے اور اس کو وہ انکمفرٹیبل سینسیشن سے نہ گزرنا پڑے جو کہ وہ فیل کر رہا ہے. صحیح. ایک اور بھی ایکسٹریم ہے کہ لوگ بہت زیادہ پھر پرفیکشنزم کی طرف بھی جاتے ہیں. اتنے زیادہ انتظامات کر لینا, اتنے زیادہ پریپیئر ہو جانا کہ اپنے آپ کو تھکا لینا. حالانکہ وی کانٹ ڈو اٹ آل, ہم لوگ بالکل پرفیکشن جو ہے وہ اچیو 100% کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. بٹ جو اینکشیس لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں ہر چیز. فار ایگزامپل اگر کوئی ایونٹ آنا ہے ان کی لائف میں تو وہ اپنے آپ کو اوور برڈن, اوور اسٹریس کر لیں گے اور دوسروں کے کام بھی خود کرنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں کوئی کمی کسر نہ رہ جائے اور اس ٹائم پہ مجھے کوئی پرابلم نہ فیس کرنی پڑے. یہ بھی مشکل میں جیسے سیفٹی بیہیویئرز میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچے اپنی مدر کا اکثر پلو زور سے پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے, جیسے اگر کسی چیز کو میں اس کو ہم جب اسٹڈی کر رہے تھے اس میں ایک ایگزامپل لکھی ہوئی تھی کہ اگر ایک مدر کو یا کسی بڑی بہن کو سانپوں سے خوف ہے اور وہ اپنی کسی بیٹی کو یا چھوٹی بہن کو لے کر جا رہی ہے زو میں اور اس ایریا میں گئی ہے جہاں پر سنیکس ہیں, تو سیفٹی بیہیویئر کیا ہوگا, جانا انہوں نے ہے, اوائڈ نہیں کیا, لیکن انہوں نے بڑی زور سے اپنی لوڈ ون کا ہاتھ پکڑ رکھا یا اس کو پکڑے رکھا تاکہ جب کبھی مجھے موقع ملے, کوئی ایسا سینیریو بنے تو میں وہاں سے ایگزٹ لے سکوں. سو سیفٹی بیہیویئرز جیسے او سی ڈی میں سیفٹی بیہیویئرز ہوتے ہیں. جب آپ کو کوئی جیسے خیال آتا ہے کہ میں نے اپنی گاڑی کا ڈور صحیح بند کیا ہے یا میں نے دروازہ بند کیا ہے یا نہیں, تو چیک از اے سیفٹی بیہیویئر. جب آپ چیک کریں گے تو اپنی طرف سے آپ یہ سیفٹی بیہیویئر شو کر رہے ہیں کہ جی آئی ایم اوکے ود اٹ, اب میری انزائٹی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی. انفیکٹ نہیں ہوتی ہے. انفیکٹ انزائٹی شارٹ ٹرم کے لیے, جیسے اوائڈنس میں شارٹ ٹرم کے لیے ریوارڈ کر دیتا ہے اوائڈنس کا بیہیویئر بندے کی باڈی کو اور اسٹیٹ کو, کہ اگر مجھے فوری طور پر کوئی خوف محسوس ہو رہا ہے اور میں نے اوائڈ کر دیا تو فوری طور پر تو میری باڈی کو ریلیف ملا اور اس نے ریوارڈڈ فیل کیا کہ اوائڈ کرنے کا ریوارڈ ہے کہ بے چینیوں گھبراہٹ سے تم بچ گئے. اسی طرح سے سیفٹی بیہیویئر میں بھی فوری طور پر آپ امیڈیٹلی کوئی نہ کوئی سکون تو پا جاتے ہیں, جیسے دوپٹے کو پکڑنا, جیسے کسی کے ساتھ چلے جانا یا کچھ بھی, جیسے کوئی ایسی کچھ سم ٹائم ایسی تھاٹس آتی ہیں جس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کچھ ایسی تھاٹس لے کر آتے ہیں, جیسے استغفر اللہ اتنی دفعہ کہنا یا اس طرح کے ایکشنز جو ہیں یہ سیفٹی بیہیویئر کو شو کر رہے ہوتے ہیں. بات چیت میں اتنا حصہ نہ لینا, پریزنٹ رہنا. دیر آر سم بیہیویئرز جن کو کہ اس ٹائم پر وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان دا لانگ رن ہیلپ نہیں کرتے وہ, کیونکہ انزائٹی کو جب تک آپ ایکسپوئر نہیں کرتے ہیں, اپنے خوف کا سامنا نہیں کرتے ہیں, اس کی مینجمنٹ جو ہے, اس کی خوف میں ڈکریز جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ کمپلشنز جو ہے نا وہ انگزائٹی کو بڑھاتی ہیں.
ہمیشہ یہ یاد رکھنے کی بالکل. اچھا میم, ہم نے انگزائٹی کے اوپر مزید کمپریہنسو جو ہے وہ بات کی, بڑی زیادہ ڈیٹیلڈ بات کی. ہمارے پاس ڈیفینیٹلی میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ویورز ہیں ہمارے, ان کی اپریسیشن کے ساتھ ساتھ سوالات کافی سارے آ رہے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. سو ڈیفینیٹلی بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ان سوالات کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن میم بریک پہ جانے سے پہلے, یا پھر اس کو اگر آپ جس طرح سے سجیسٹ کریں, ہم بریک سے واپس آ کے بھی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. میں کمپوننٹس کے اوپر مزید ڈیٹیلڈ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اچھا انگزائٹی کے جو کمپوننٹس ہیں, 5 کمپوننٹس جن کو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا. انگزائٹی کے ساتھ جڑی فیلنگز ہیں, تھاٹس ہیں, موڈز ہیں, تو اس کے اوپر ہم میرا خیال ہے بریک کے بعد ہی بات کر لیتے ہیں تاکہ آ کے ہم اس کو ایک جو ہے وہ کمپریہنسو وے میں اسٹارٹ کریں. سو ویورس ڈونٹ گو اینی ویئر, ڈسکشن بڑی بہترین جا رہی ہے. انگزائٹی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. انگزائٹی اصل میں کیا ہے؟ کسی بھی چیز سے نارملی ڈر لگنا انگزائٹی نہیں ہے. انگزائٹی کہاں بنتی ہے وہ ہم نے اس کے اوپر بات کی. اور بریک کے بعد جب ہم واپس آ رہے ہیں تو ہم ایک تو آپ کے کویسچنس لازمی ایڈریس کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے کہ اچھا انگزائٹی کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ we are going to discuss after the break is that what are the 5 components and how they are affecting our life and how they are connected with the anxiety. So don't go anywhere, we'll be right back after a short break. Stay with us. بے چینی, اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے. کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں. اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے جب وہ شراب پیتے ہیں, تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے. ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں, اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے. اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. بے چینی, اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے. کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں. اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے جب وہ شراب پیتے ہیں, تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے. ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں, اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے. اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور آج ہم عقل ہے محو تماشا میں جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں, بلکہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہیں, دیٹ از انگزائٹی. اور انگزائٹی ہوتی کیا ہے, ہم نے اس کے اوپر بات کی. بریک کے بعد ہم نے چونکہ بات کی تھی کہ ہم کمپوننٹس کے اوپر بات کریں گے. سو مس عطرت, کون سے کمپوننٹس ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں انگزائٹی کے ساتھ, اور وہ کیا ہیں؟ دیکھیے, میں آپ کو اس وے میں بتاؤں کہ ہم تھرو آؤٹ اس پروگرام میں 5 کمپوننٹس پہ بات کریں, 5 ایریاز پہ بات کریں. یہ سی بی ٹی کے 5 ایریاز ہیں جو کہ ہم تمام پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ 5 ایریاز ہیں
جس میں کام کرنے کے لیے مارجن ہمارے پاس آل دا ٹائم موجود ہوتا ہے. ہم اپنی تھاٹس پہ کام کر سکتے ہیں, اپنے موڈ پہ کام کر سکتے ہیں, اپنے بیہیویئر کو بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے انوائرمنٹ اور اپنے سمٹمس پہ کام کر سکتے ہیں. تو جب انگزائٹی کسی بھی پرسن کو ہوتی ہے تو اس میں ان 5 ایریاز میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو بیچ میں انوالو ہوتا ہے, جو ریزن بنتا ہے انگزائٹی کو پرووک کرنے کی, اور انگزائٹی کو مینیج بھی انہی 5 ایریاز میں کیا جا سکتا ہے. جیسے ہماری مستقبل سے ریلیٹڈ کوئی تھاٹ ہو سکتی ہے جس میں ایک فینومینا بہت ہی اہم ہے, جس میں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا, اور 80% ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں ایسی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں جو سوچیں ریالٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اسیس کریں کہ ماضی میں آپ نے جس قسم کی سوچیں سوچی تھیں اپنے مستقبل کے بارے میں, تو ان سوچوں یعنی ان سوچوں سے ریلیٹڈ مستقبل آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری 80% سوچیں جو ہیں وہ فالس تھیں, اور وہ اب کیا ہوگا کی سچویشن تھی جو کہ صرف انگزائٹی کو جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ایسی تھاٹس جو ہیں ہمارے اندر ایک بے چینی کو پیدا کرتی ہیں, یعنی ایموشنل سٹیٹ ہماری بہت زیادہ اینکشیس ہوتی ہے. ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ بعض اوقات ہم انوائرمنٹ میں کوئی چینج اس قسم کی کر لیتے ہیں, کچھ ایسے سیفٹی میئرز کچھ ایسے ایکسٹینڈ پہ جا کے ڈیسیژنز بنا لیتے ہیں کہ انوائرمنٹ بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے انگزائٹی کو, اور اسی طرح سمٹمز ڈیولپ ہو جانا, کوئی فزیکلی آپ کے اندر کوئی مینیفیسٹیشن جو انگزائٹی کی ہے وہ نظر آنا. یہ سارے 5 کمپوننٹس جو ہیں یہ انگزائٹی کو جنریٹ بھی کرتے ہیں, انگزائٹی کو پرووک بھی کرتے ہیں, اور اگر آپ اس کی مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہی 5 کمپوننٹس کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی انگزائٹی کو مینیج کر سکیں بہتر طریقے سے. اس کے اندر تھوڑا سا اگر میں ایڈ کروں, جیسے میں نے تھاٹس کی بات کی تو اس کے اندر یہی ہے کہ آپ اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ڈینجر کو اور انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں آپ اپنی ریسورسز اور اپنی کیپیبلٹیز کو. اس کے علاوہ واٹ ایفس اور شوڈس بہت آتے ہیں اس کے اندر, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, اس طرح کے آپ فیئرفل ایک لوپ میں ایک گرفتار رہتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے فزیکل ریئیکشنز کی ہم اس نے بات کی, اس کے اندر آپ کی ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا, ڈیزینس ہونا, نوزیا فیل کرنا, آپ کو باڈی ایکس اینڈ پینز ہونا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس کا ایک مینیفیسٹیشن ہوتی ہے, ٹریولنگ, شیورنگ وغیرہ ہونا. اس کے علاوہ موڈز آپ کے بہت ایجی سے رہیں گے, پینکی سے رہیں گے, ہر وقت آپ گھبرائے سے رہیں گے, وہ نروسنس سی آپ کی ایک وہ مینیفیسٹیشن. بیہیویئرس آبویسلی جیسے ابھی ہم نے ڈسکرائب کیے کافی ڈیٹیل میں, اوائڈنس اور سیفٹی بیہیویئرس کی طرف آپ جاتے ہیں, اور آبویسلی یہ ساری چیزوں کا ایک مجموعہ جو ہے وہ آپ کے انوائرمنٹ کو, اور آپ کا انوائرمنٹ آپ کو اسی طریقے سے ایک ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. پرفیکٹ. اس میں انوائرمنٹ پہ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ کہ جیسے ہم 5 کمپوننٹس کی بات کرتے ہیں, لائف سچویشن اینڈ انوائرمنٹ, بیہیویئر, فزیکل سمٹمز, موڈز اینڈ تھاٹس, جن کو بہت اچھے طریقے سے مس عطرت نے اور مس تحسین نے آپ سے ڈسکس بھی کیا. لائف سچویشن انزائٹی کو کریٹ کر سکتی ہیں. آئی مین چائلڈہڈ ایکسپیرینسز یا لائف سچویشنز جو ہیں, جیسے ہم نے پیچھے اگزامپل دی تھی ایک پریزنٹیشن کی, تو پریزنٹیشن ایک لائف سچویشن تھی. ورک برڈن سم ٹائم لائف سچویشن ہوتا ہے. چائلڈہڈ ایکسپیرینسز اس میں آتا ہے, انوائرمنٹ یا لائف سچویشن پرابلم کو ٹریگر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی چیز ہے کہ جو لوگ زیادہ اینکشیس اور فیئرفل رہتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ, اور اگر اس کی ہم تھوڑی سی ایٹیولوجی میں جائیں یا ریزنس میں جائیں, تو جن کا چائلڈہڈ یا بیک گراؤنڈ ایسا رہا ہو جو بہت کیوٹک ہو یا بہت والیٹائل ہو یا بڑا انسرٹن سا ایک زندگی کا ایک پیٹرن, ریلیشن شپ ایشوز یا گھر میں پرابلمس, تو وہاں پہ پھر وہ انسرٹنٹی جو ہے وہ ان کے اس طرح سے ان کے بیہیویئر میں آتی ہے اور آپ کو نظر آتی ہے, ان کی پرسنالٹی کا ایک پارٹ ہی بن جاتی ہے, اور وہ پھر موسٹلی اینکشیس ہی ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. جس پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے ہیں نا, میں اس لیے بات یہاں پر رک کر کہنا چاہوں گی کہ انوائرمنٹ ڈیفینیٹلی رول پلے کرتا ہے, ٹریگر کرتا ہے, ٹریگرنگ حیثیت رکھتے ہیں انوائرمنٹ اور لائف سچویشنز, بٹ انفیکٹ یہ ڈس فنکشنل کر رہی ہوتی ہے آپ کو. انفیکٹ یہ جو باقی کے کمپوننٹس ہیں یہ مل کر آپ کی پرابلم کو بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارے خاص کر کے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انوائرمنٹ ڈیفینیٹلی ٹریگر آپ کی پرابلم کو کر سکتا ہے. لائف سچویشن, دا وے آف تھنکنگ یو ہیو وہ بلڈ کرتا ہے, وہ رسپانسبل انفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ گھبرا کر گھر بیٹھ جانے والے بنیں گے یا آپ اپنے فیئر کو کنفرنٹ کریں گے, ایکسپوئر کریں گے اور اپنے فیئر کے آگے موو فارورڈ کریں گے اس سے.
اچھا میم ایک کویسچن بھی ایڈ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک کویسچن آیا, خالد محمود صاحب ہیں, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ڈپریشن اور انگزائٹی میں کوئی تعلق ہے ان کا آپس میں؟ دیکھیے تعلق تو شاید سٹریس کا ہے, کیونکہ سٹریس جب ہوتا ہے کسی کو تو سٹریس میں کچھ لوگ ڈپریشن فیل کرتے ہیں, کچھ انزائٹی اور کچھ مکسڈ فیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. ڈپریشن کے بارے میں ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ دس از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا پاسٹ, گزرے ہوئے وقت کے بارے میں پریشان ہونا ڈپریشن کہلاتا ہے. آنے والے وقت کے بارے میں بے چین اور گھبرا جانا انزائٹی کہلاتا ہے. ہوتی دونوں ہی اسٹریسفل سچویشن ہے, بٹ ڈپریشن کی مینیفیسٹیشن سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا پاسٹ, اس پہ مارننگ کرنا, اس کی گراننگ کرنا, اس کے اوپر رونا دھونا, ہوپ لیس ہو جانا. اینڈ انزائٹی بے چینیوں کو لے کر آتی ہے. یہ آنے والے وقت کے بارے میں کوئی سٹریس ہوتا ہے جو کہ آپ کو وری کی شکل میں بھی ڈائریکٹلی کوئی ان کا اس طرح سے خاص کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. آئی مین ریلیشن شپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ سٹریس مینیفیسٹیشن دونوں کا, ادروائز ریلیشن مکسڈ فیلنگز بھی سم ٹائم لوگوں میں ہوتی ہیں. جو لوگ سٹریسڈ ہوتے ہیں تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم ڈپریشن اور انزائٹی دونوں کو ہی ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میم, میں چونکہ ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے اور میں اب اس پروگرام کے سب سے امپورٹنٹ پارٹ کی طرف جو ہے وہ موو کرنا چاہ رہا ہوں, اور دیٹ از کہ اچھا انگزائٹی کے اوپر ہم نے بات کی, ساری چیزوں کے اوپر بات کی, اس کا علاج کیا ہے, مینجمنٹ کیا ہے اس کی, اس کو مطلب کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے, کیسے چلا جا سکتا ہے اس کو؟ اس میں کچھ ٹیکنیکس یہاں بتانا چاہوں گی جو انگزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے کافی یوزفل ہوتی ہیں. جیسے کہ ڈیپ بریدنگ کی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ اس کو سارا دن ہی استعمال کر سکتے ہیں. جس وقت آپ کے ذہن میں آئے آپ ایک ناک سے لمبا گہرا سانس لیں, اور جسے ہم بیلی بریدنگ بھی کہتے ہیں, اور اس سے آپ اپنے اندر ہولڈ کریں کچھ دیر کے لیے, اور آہستہ آہستہ آپ منہ سے باہر نکالیں. اور اس طرح سے سانس آپ اگر ایک ٹائم پر 3 دفعہ دہراتے ہیں تو یہ آپ کی انگزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے کافی یوزفل سمجھا جاتا ہے. اور ایک ٹیکنیک جو PMR کی ہے جس میں ہم اپنے مسلس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی تمام مسلس کو کال کر کے باری باری آپ انہیں ریلیکس کرتے ہیں ڈیپ بریدنگ کے بعد, اور آپ ریلیکسیشن میں جاتے ہیں. اس میں آپ کوئی امیجنیشن بھی یوز کر سکتے ہیں, کوئی میوزک بھی یوز کر سکتے ہیں, کوئی آپ ایروما تھیراپی بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ایک ایڈورس ایفیکٹ دیتی ہے آپ کی انگزائٹی کی مینجمنٹ میں, جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میری ساتھی ماہرین بھی آپ کو بتائیں گی, لیکن خاص طور پہ اس پہ اگر آپ فوکس کرتے ہیں ڈیپ بریدنگ جو ہے وہ کوئی بیسٹ سلوشن ہے چیز. اور ٹیکنیکس اگر میں ایڈ کروں تو اس میں سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن ایک بہت ہی افیکٹو ٹول ہے, جس میں جیسے ہم نے فیئر لیڈر کی بھی لاسٹ پروگرام میں بات کی, جس میں آپ لیسٹ ڈینجرس جو آپ کو لیسٹ فیئرفل جو سچویشن ہے اس کو آپ کراس کرتے ہیں. اس میں اگر آپ جیسے مس عطرت نے بتایا کہ بریدنگ کو بھی اگر ایڈ کر لیں اور اس میں پھر آپ اپنا ایک کنٹرول ڈیولپ کریں, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اپنی اس ڈینجرس جو بھی فیئرفل سچویشن ہے اس کو اپروچ کرتے ہیں کانشیسلی. میم اسی چیز کو اگر ہم تھوڑا سا زیادہ عام فہم انداز میں اگر کریں تو وہ کس جی وہ اسی طرح سے ہے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے, جیسے ابھی ہم نے سوشل فیئر کی اور پبلک اسپیکنگ کی بات کی تھی, تو اس کے اندر وہ یوں کر سکتے ہیں, ایک مثال سے اگر میں اس کو واضح کروں, کہ اپنے طور پہ اپنی پریزنٹیشن کو وہ تیار کریں اور پہلے اپنے ایز اے سیکنڈ اسٹیپ اپنے کسی فیملی ممبر کے سامنے اس کو پریزنٹ کریں, اور وہاں پہ وہ جتنی پریکٹس کر سکتے ہیں اس پریکٹس کرنے کی طرف جائیں. اس میں اپنی ڈیلیوری کو, اپنی پرونانسیشن کو, اپنی جو بھی ان کا ایک ریپورٹ بننا ہے گروپ کے ساتھ, پازز اسٹریسز بالکل ان کو وہ پریکٹس کریں, جہاں پہ ان کو وہ کانفیڈنس ایک فیل ہو, کنٹرول فیل ہو. تو اس کے بعد وہ اگر آفس سیٹنگ میں انہوں نے پریزنٹیشن دینی ہے تو وہ اپنے کسی ایک ایسے کالیگ کے ساتھ جس کے ساتھ ان کا ایک بہتر ریلیشن شپ ہے, کمفرٹیبل ریلیشن شپ ہے, ان کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور پھر ایٹ دا اینڈ جب وہ ان کو ماسٹر کر لیں وہ ان سٹیجز کو, تو وہ پھر فائنلی جا کے ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اپنی اس پریزنٹیشن اور اسائنمنٹ کو پریزنٹ کرنا. ایک ٹیکنیک یعنی وہ اپنے ڈر سے مقابلہ کریں, یعنی اپنے فیئر کو گریجولی. یعنی ایک بات پہ تو ہم سارے کلیئر ہیں, اور ہمارے ویورز کو بھی اس بات پہ کلیئر ہونا چاہیے کہ چاہے وہ انگزائٹی ہے یا فیئر ہے یا جو بھی چیز ہے, اس سے بچنا یا اس سے بھاگنا کبھی بھی سولوشن نہیں ہے. اوائڈنس جو ہے وہ کبھی بھی سولوشن نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اس سے شاید آپ جو مسئلہ ہے یا جو تکلیف ہے اس کو مزید بڑھاتے ہیں, آپ کی گروتھ ہنڈر ہوتی ہے, اور آپ کی لائف کوالٹی
باڈی آپ کی فنکشنالٹی ایز اے ریزلٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایونچولی افیکٹ ہو جاتی ہے. مس شمائلہ اگر آپ کی طرف آئیں تو مینجمنٹ کے حوالے سے یا جو چیزوں دیکھیں جیسے ابھی ہم 5 کمپوننٹس کی بات کر رہے ہیں نا, تو 5 کمپوننٹس میں ہی جیسے مس عطرت نے اور مس تحسین نے جو بتائی ہیں ٹیکنیکس, سو مس تحسین کی ٹیکنیکس بیہیویئر کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں. آئی مین آپ بیہیویئر کے تھرو کیسے اپنی پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں انزائٹی کو. مس عطرت نے جو ٹیکنیکس بتائی ہیں تو یہ فزیکل سینسیشن والے کمپوننٹ کو ڈائریکٹلی ڈیل کر رہی ہے کہ آپ اپنی باڈی کو سکھا رہے ہوتے ہیں اس وقت اس کو ریلیکس ہونا, بیکاز باڈی ایجیٹیشن, گھبراہٹ, ٹریمرز, بلڈ فلو زیادہ ہونا, یہ سائن اینڈ سمٹمز آپ کو دے رہی ہوتی ہے. سو ڈیپ بریدنگ یا پروگریسو مسکولر ریلیکسیشن جو ہے یہ آپ کی باڈی کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے. اینڈ انزائٹی میں سب سے پہلی مینجمنٹ یہی ہے, کیونکہ آپ کی باڈی کو کام ڈاؤن کرنا سب سے ضروری ہوتا ہے پہلے, کیونکہ یہی سینسیشن آپ کو پھر اوائڈنس کے بیہیویئر کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. اور بیہیویئر میں اوائڈنس کی بجائے ایکسپوئر کرنا, جیسے انہوں نے کہا سسٹمیٹیکلی ڈیسینسٹائز کرنا, تو اس میں اٹس اے کمبینیشن ان فیکٹ کہ یہ جو بریدنگ اور ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہیں یہ پہلے باڈی کو سکھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کو سوشل فوبیا ہے یا پریزنٹیشن دینے کا کوئی خوف ہے یا کوئی اور خوف ہے, تو اس میں سب سے پہلے ان کی باڈی کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ کام ڈاؤن کیسے ہوتی ہے. یہ ایک ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے, ایک ٹاسک ان کو دیا جاتا ہے, یہ ایکسرسائزز ان کو دی جاتی ہیں. جب وہ کافی طور پر کافی حد تک اپنے آپ کو مینیج کرنا فزیکلی سیکھ لیتے ہیں, ریلیکس ہونا سیکھ لیتے ہیں, تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اب لیسٹ ٹو موسٹ ہیرارکی بنائیں. اچھا, اس کے اندر ایک دو اور بڑی امپورٹنٹ اسٹریٹجیز ہیں, جیسے امیجری کی ایک ٹیکنیک ہے, کیونکہ دیکھیں ہم سوچتے ہیں تو ہم پکچرز میں سوچتے ہیں نا, امیجز میں سوچتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ امیجن کرتے ہیں ان اے نائس اینڈ کام اسٹیٹ کہ آپ وہ چیز کر رہے ہیں جس چیز کا بھی آپ کو فیئر ہے, اور آپ اس کو کانشیسلی اپروچ کرتے ہیں ان یور تھاٹس, اور وہ اس پریکٹس کو آپ جاری رکھتے ہیں کچھ عرصہ, تو پھر ریالٹی جو ہے آپ کے لیے وہ چیز کرنی بہت آسان ہو جاتی ہے. اور ایک لاسٹ بات جو میں اس میں کروں گی وہ ہے مائنڈفلنس کی ٹیکنیک, جس میں آپ تھرو آل یور 5 سینسز آپ ہیئر اینڈ ناؤ میں لیو کرنا سیکھتے ہیں. اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کو فیوچر کے فیئرز ہیں یا انگزائٹیز ہیں ان سے آپ کچھ ٹائم کے لیے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, اور یہ ٹائم آپ کو یہ کانفیڈنس دیتا ہے کہ اگر اتنا ٹائم آپ اتنے اچھے طریقے سے کمفرٹیبل زون میں گزار سکتے ہیں تو باقی چیزیں بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. تو مائنڈفلنس کی ٹیکنیک, لیونگ ان ہیئر اینڈ ناؤ, اور کانشیسلی لیو کرنا جو ہے وہ بہت حال میں جینا جو ہے حال میں جینا. دیکھیں جسے میں نے کہا کہ ہم سکھاتے ہیں کنفرنٹ کرنا, ایکسپوئر کرنا. جیسے اگر کسی کو انٹرویو دینے کی انزائٹی ہے جو کہ بہت کامن ہوتی ہے, تو وہاں پر اگر ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے انٹرویو دینے سے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے, تو ہم ان کو پہلے فزیولوجیکل لیول پر ان کو ٹرین کرتے ہیں. پھر ان کو ہم امیجری, جیسے مس تحسین نے کہا اگر امیجری میں کروانا ہے تو وہ پھر چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے رہے ہوتے ہیں ان کے بیہیویئر کے. اچھا اب آپ نے یہ کرنا ہے. جیسے کنفائنڈ پلیسز کا مجھے اپنی کلائنٹ یاد ہے, پیشنٹ یاد ہیں, ان کو کنفائنڈ پلیسز کا بہت زیادہ فیئر تھا, تو وہ جہاز میں نہیں بیٹھ سکتی تھی, وہ لفٹ میں نہیں بیٹھ سکتی تھی, وہ کمرے میں, یعنی اتنا زیادہ وہ بڑھ چکا تھا کہ وہ کمرہ بھی اپنا لاک کر کے, ایون واش روم کو بھی لاک کر کے وہ نہیں جاتی تھی. تو جب ہم نے ان کے ساتھ کام سٹارٹ کیا تو پہلے ان کو ایجوکیٹ کیا کہ ان کے پرابلم ہے کیا, دین ہم نے ریلیکسیشن ایکسرسائزز ان کے ساتھ کی کہ آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن ہونا سکھائیں, جس میں وہ ان کو ٹاسک دیا جاتا تھا کہ وہ اتنی دفعہ یہ ایکسرسائز کریں گے. پھر ہم نے یہاں پر ان کا ایکسپوئر کروایا, جو کہ شروع ہم نے یہاں سے کیا کہ چھوٹے سے ہم نے ہماری پریمیسز میں کوئی ایسا روم ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا جس میں جو چھوٹا ہو, اور اس میں پہلے ہم ان کے ساتھ تھے, پھر اس میں وہ جو انزائٹی ان کی انکریز ہوتی تھی, دا بریدنگ ایشو ان کو ہوتے تھے, تو پھر ہم اس وقت ان کو ڈیپ بریدنگ کہتے تھے. پھر جب اس میں وہ کمفرٹیبل ہو گئیں, یعنی ہمارے ساتھ جب وہ کمرے کو لاک کر کے کمفرٹیبل ہو گئیں بائی ڈوئنگ سم ایکسرسائزز اور ریلیکسیشن مائنڈ کے اوپر اور باڈی کے اوپر, پھر ہم نے ان کو ٹاسک دیا کہ اب آپ خود ہی کمرے میں لاک ہوئیں گی. پھر ان کو لاک کر کے وہ ایکسرسائز انہوں نے کی. پھر ہم نے لفٹ کا, یعنی ہم بڑھاتے گئے فیئر کو. پھر ان کو آخری ٹاسک یہ تھا کہ وہ اسلام آباد یا کسی سٹی میں جائیں گی پلین پر بیٹھ کر. تو اس طرح سے ہیرارکی وائز جو ہے وہ
ہم ان کو ایکسپوئر کے ذریعے ڈی سینسٹائز کرتے ہیں اور وہ اپنے فیئر کو اوور کم کر لیتے ہیں. مائنڈ فلنس کی بات جہاں کی تو اس کو کانشیس اویئرنیس کہتے ہیں کہ کانشیسلی آپ دیکھتے ہیں کہ اس لمحے اپنے ارد گرد کے ماحول کے اوپر فوکس کر دینا. اور ایک چیز اور ہم سکھاتے ہیں کہ جب آپ کو نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں, بیکاز اگر کمپوننٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس کو چیلنج کرنا جو ہے یہ بھی مینجمنٹ کا پارٹ ہے, جس میں آپ کو اگر آپ کا خوف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت کرو, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, تو ایک ریئلٹی ٹیسٹ ضرور کریں, ریئلٹی چیک ضرور کریں اور اپنی تھاٹس کو چیلنج کریں, یعنی ریشنلائز کریں, ریکگنائز کریں کہ یہ جو تھاٹ ہے کیا یہ جینوئنلی میری تھاٹ ہے, کیا میں اس کو پریشانی کہوں, کیا میں اس کو وری کہوں, کیا میں اس کو فیئر کہوں, کیا میں اس کو انزائٹی کہوں, کیونکہ یہ میں نہیں ہو سکتی. سو جب ہم کانشیسلی اپنی تھاٹس کو چیلنج کرتے ہیں کہ جیسے آتا ہے کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو ہم سم ٹائم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ پھر آپ ایک کاؤنٹر تھاٹ دیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, میں زیادہ سے زیادہ کیا لوز کر سکتا ہوں. سو ایسی چیلنجنگ تھاٹس دے کر ریپلیس کروایا جاتا ہے تھاٹس کو, جس پہ کہ پھر الٹیمیٹلی آپ اپنے فیئر کو اوور کم کر لیتے ہیں اپنی سوچوں کے ذریعے, اپنے رویوں کے ذریعے اور اپنی فزیکل سینسیشن کے ذریعے. اچھا میم, ہم نے اس کی مینجمنٹ کے اوپر آپ تینوں نے اس کو فزیکل لیول پہ بھی اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا, تھاٹ کے لیول پہ بھی ایڈریس کیا. ایک کویسچن جو بار بار آ رہا ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ لوگ میڈیسن جو ہے اس سے انگزائٹی کے علاج کا پوچھ رہے ہیں, اور یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اچھا اگر میڈیسنز یوز کریں تو کتنی دیر. سو میڈیسن اور انگزائٹی کا ٹریٹمنٹ ہاؤ دے آر لنکڈ؟ میڈیسنز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ کی ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو میڈیسنز کی ضرورت ہے تو میڈیسنز لازمی ہوتی ہے, لیکن میڈیسنز الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے. یعنی انزائٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیسنز یعنی دوائیاں اور مینجمنٹ یہ دونوں ہی آپ کو اپنے ایسے کچھ سکل سیکھنے ہوں گے جو کہ فیئر کو آپ اوور کم کر سکیں, فیئر کے اوپر کام کر سکیں. دوائیاں آپ کے کیمیکلز کو بیلنس ضرور کرتا ہے, لیکن ایکسپوئر اور جب تک آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر نہیں کرتے, ایسی ٹیکنیکس, ایسی سکلز اپنی لائف میں لے کر نہیں آتے, بجائے خوف کھانے کے کنفرنٹ کرنا, کچھ بلیوز ایسے نہیں بناتے ہو جو کہ آپ کو پروڈکٹیو لائف کی طرف لے کے جائیں, تو میڈیسن صرف سلوشن نہیں ہے. دیر از اے نیڈ آف کمبینیشن. اچھا اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سیدھا جمپ ان کرتے ہیں ٹرینکولائزرز اور اینگزائٹی کی جو میڈیسنس ہیں ان کے اوپر, تو وہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ, یا اس کیس میں جیسے مس نے کہا کہ اگر آپ کا سائیکائٹرسٹ سمجھتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے, اس سے پہلے کوشش کریں ان سکلز کو ایک چانس ضرور دیں. میڈیسنس کا جو ہے نا وہ لاسٹنگ امپیکٹ نہیں ہوتا ہے, اور اگر آپ سکلز اور میڈیسنس کو سائڈ بائی سائڈ کریں تو جو ڈفرینس آپ کو اپنی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے نا پیشنٹس کو, وہ پھر میڈیسنس کو ہی ایٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ سکلز کو بالکل ڈسریگارڈ کر دیتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو وقت دیں, اپلائی کر کے دیکھیں, پھر بھی اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ضرور آپ. ویسے بھی یہ تو ہمیں ضروری سمجھنے, صرف انگزائٹی میں ہی نہیں, ہمیں ایز اے نیشن یہ لازمی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میڈیسن تو پرسکرپشن کے بغیر جو ہے وہ ڈاکٹر یا آپ کا تھراپسٹ جب تک نہ کہے تب تک آپ کو نہیں لینی چاہیے. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے, ہمارے برین میں دو کیمیکلز ہیں, گابا اور سیروٹونن, ان کی ارریگولیشن کی وجہ سے انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ میڈیسن کے تھرو ان کو مینیج کر بھی لیتے ہیں, ان کو ریگولیٹ کر بھی لیتے ہیں, اور اگر آپ لائف سٹائل یا 5 کمپوننٹس پہ کام نہیں کرتے تو بڑی جلدی دوائیوں سے جو سہولت آپ کو ملتی ہے وہ سہولت آپ سے چھن جائے گی, کیونکہ وہ ریگولیشن جو ہے وہ لانگ ٹرم نہیں ہے میڈیسنس کے تھرو. اس کے ساتھ آپ کو جب تک ایک حسین امتزاج آپ نہیں کریں گے تھراپی کا, سکلز کا, تو وہ دوائی کی جو مہلت ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور آپ کی زندگی میں پھر وہ جو چینج ہے وہ پھر دوائی سے بھی نہیں آئے. ہاں, اور دوائیوں کی مقدار بھی پھر گریجولی بڑھتی جاتی ہے. تو اس کے لیے بیسٹ ٹریٹمنٹ یہ دونوں ہی ہوتے ہیں. اگر کسی کو میڈیسنز کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میڈیسنز ضروری نہیں ہوتی, ایک سٹیج ہوتی ہے جہاں پر میڈیسن مینڈیٹری ہوتی ہیں, بٹ خالی میڈیسن سے یہ فیل کرنا کہ پرابلم سالو ہو جائے گی تو وقتی طور پر ضرور ہو جائے گی, لیکن اف یو وانٹ کہ میری لائف میں فیئر کو میں
مینج کرنا سیکھوں تو یہ پھر دونوں چیزیں ہی آپ کو تھیراپی اور بہترین. جی آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, اور آج کے پروگرام سے پرسنلی میں نے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھا, اور ڈیفینیٹلی آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ ہمارے ویورز نے بھی اس سے بہت زیادہ سیکھا ہوگا. آپ کے کویسچنس ہم شامل کرنے کی کوشش کرتے رہے. ایک ریکویسٹ جو ہے وہ میری آپ سب لوگوں سے ہے, اور وہ یہ ہے کہ کویسچنس جو ہیں وہ ان کو تھوڑا سا بہتر اور ایلیبوریٹ کر کے لکھا کیجیے تاکہ ہم اس کو سمجھنے میں, آج میں 2 سے 3 کویسچن صرف اس وجہ سے شامل نہیں کر سکا کہ وہ کلیئرلی لکھا نہیں تھا کہ اچھا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. ویل آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا انگزائٹی, اس کے اوپر ہم نے بات کی انگزائٹی ہے کیا, انگزائٹی کس طرح سے ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے, انگزائٹی سے بچا کس طرح سے جا سکتا ہے, اور یہ وہ ساری چیزیں ہم اگین آپ کے سامنے اسی لیے لے کر آتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا سکیں, آنے والی زندگی کو, اور ہمارا ہر گزرتا دن ہمارے ذہنی صحت کے حوالے سے اور ہماری نفسیاتی صحت کے حوالے سے ایک بہتر دن ہونا چاہیے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, آپ کی اپریسیشن کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اسٹے ود اس, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملتے ہیں. خدا حافظ.